جیسے میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بینک مینیجر تھے، کہنے لگے کہ جی اب تو ہمیں کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں۔ میں نے کہا اس کی لاجک؟ کہنے لگا کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ اب نیٹ کا زمانہ ہے، جب بھی ہمیں دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، ہمیں اس کا حل مل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ دیکھیں، اپنا موبائل لائیے۔ میں نے اس سے موبائل پکڑا، میں نے کہا اب یہاں پہ یوٹیوب کا کوئی چینل اسلام کے نام کا یا فیس بک کا کوئی پیج سرچ کریں اسلام کے نام پہ، اسلام ٹی وی مثال کے طور پر، یا کوئی گوگل پہ ویب سائٹ سرچ کریں اسلام کے نام کی، مسائل کی، جن میں آپ کو مسائل درپیش ہونے والے ہیں ان کا حل بتلایا جائے۔ تو انہوں نے سرچ کی تو سب سے پہلے ٹاپ 10 جو ویب سائٹس ہیں، ٹاپ 10 جو فیس بک پیجز ہیں، ٹاپ 10 جو یوٹیوب چینلز ہیں، ان میں سے اکثر قادیانیت کے ہاتھ میں ہیں، ان کے تھرو ہی چل رہے ہیں۔ تو اب میں نے جب پہلا فیس بک پیج سرچ کیا، اس کو کلک کیا، آگے دیکھا، سب قرآنی معلومات ہیں۔ اب کیا اس کے ذریعے سے سادہ لوگ مسلمان ان کے شکنجے میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو لیتے؟ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ خدا را آپ اپنے مسلک کے کسی جید عالم دین کے ساتھ دین کے موضوع پر کبھی بات کیا کریں، دین کے معاملے میں اپنے علماء سے رجوع کیجئے گا، اگرچہ وہ کسی بھی مسئلے کے۔ اگر آپ، میرے خیال میں، میرا جو ذہن میں، میرا مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنی ہیں، آپ سنی، اپنے سنی اور عالم دین سے اس موضوع پر بات کریں۔ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی اپنے عالم دین کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ کرنے کی سوچے۔ جس مسلک کا آدمی ہے اسی مسلک کے علماء کے پاس جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، دکھائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے جماعت احمدیہ نے جتنے اب تک تراجم کیے ہیں قرآن کریم کے، یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے، اور آج تک کسی بھی اور تنظیم کو یا جماعت کو بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں اس طرح سے توفیق نہیں دی۔ یہ صرف جماعت احمدیہ کا خاصہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنی زبانوں میں ایک تنظیم نے ایک خلیفہ وقت کے تحت اس کی اتباع میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دن رات لگا کر قرآن کریم کے تراجم مکمل کیے ہوں۔ یہ دیکھیں، اب اس ویڈیو میں وہ صاف بتلا رہا ہے کہ یہ احمدی جماعت پر اللہ کا کرم ہے کہ اس کے تھرو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا قرآن کریم فرقان حمید کی خدمت کا کام لیا ہے کہ 100 زبانوں میں، مختلف زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع کیا۔ اب دیکھیں، کیا وہ 100 قرآن کریم کیا وہ سب کے سب قادیانیوں نے پڑھے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ تمام ممالک میں، تمام پوری دنیا میں انہوں نے وہ قرآن شائع کیے، اور ان کے مکتبے سے وہ شائع ہوئے، اور پھر عام سادہ لوگ مسلمانوں نے بھی جو نیٹ یوز نہیں کرتے، جو نیٹ کے ذریعے سے ان کی سازش میں، ان کے پھندے میں، ان کے جال میں نہیں پھنس سکتے، انہوں نے دوسرا طریقہ کار یہ نکالا کہ 100 مختلف زبانوں میں انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کے تراجم کیے، اور پھر ان میں اپنی طرف سے تحاریف بھی کی ہوئی ہیں۔ آخر اس کی روک تھام کس انداز سے کی جائے گی؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے قانون بنائیں